में 8-9 घंटे लग गए, जो कि सिर्फ शायद आधे घंटे का रास्ता है या पौने घंटे का रास्ता है। तो हम गुजरांवाला फिर हमें लगा कि क्योंकि लोग 2 बजे तक इंतज़ार में थे और बिल्कुल क्राउड इंटैक्ट था रात को, मैं बड़ी वैसे हैरान भी हुई कि 2 बजे भी क्राउड इंटैक्ट था। तो फिर हमने फ़ैसला किया कि लोगों को मज़ीद इंतज़ार ना कराया जाए और इस जलसे को या इस गैदरिंग को कल पे शिफ्ट किया जाए। तो अभी इंशाअल्लाह ताला हम जा रहे हैं गुजरांवाला के गैदरिंग से एड्रेस करने। आई थिंक हम 6 बजे यहाँ से निकलेंगे। तो मैं गुजरांवाला के आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक जलसा उन्होंने रात को किया, एक जलसा वो अब करेंगे। तो 24 आवर्स से कम के नोटिस में इतने बड़े बड़े जलसे करना, ये सिर्फ गुजरांवाला वालों का काम है। तो मैं गुजरांवाला वाले लोगों को सलाम पेश करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरा, मैं ये समझती हूँ कि जो लॉन्ग मार्च हम अभी कर रहे हैं, महंगाई मार्च, इसका नाम असल में तो रद्दुल फसाद होना चाहिए या रद्दुल शैतान होना चाहिए, क्योंकि ये एक फसाद पाकिस्तान का जो पिछले 75 सालों में कभी इस तरह का फसाद पाकिस्तान ने नहीं देखा, इतनी शैतानियत पाकिस्तान ने नहीं देखी। और आज अमर बिल मारूफ का जलसा हो रहा है, तो मैं ये कौम के सामने ये बात आज रखना चाहती थी। ये मैं अभी जलसे में भी कहूँगी, लेकिन आज मैं ये कौम के सामने बात रखना चाहती थी कि आपने कौमी वसाइल इस्तेमाल करके, कौम का पैसा इस्तेमाल करके, टैक्स पेयर के खून पसीने की कमाई अपने जलसे की नज़र रख करके, आपने सरकारी ट्रेनें इस्तेमाल करके, सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करके, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके आपको किसने हक दिया है कि आप अपने सियासी जलसे करें? ये आपका ख़ानदानी माल तो नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का खून पसीने की मेहनत की कमाई है, जिसको आप इस तरह अपने जलसों में उड़ा रहे हैं। और जितने भी, मुझे तो लगता है कि ये जो आपने टाइम गेन किया है, जो आपने वोटिंग डिले कराई है, आप यही चाहते थे कि वैसे तो आपको पता है कि आपके जलसों में अब कोई नहीं आएगा। तो इसी तरह मुझे ख़ुद डीसीज़ और कमिश्नर्स ने बताया कि हमें 200 बसें लाने का टास्क दिया गया था। तो बल्कि एक ने तो ये भी कहा कि 200 बसेस तो मैंने पकड़ धकड़ करके इकट्ठी कर ली हैं, तो अब उसमें बंदे मैं कैसे भरूँ? तो ये सरकारी वसाइल का जिस तरह से आपने बेदरेग इस्तेमाल किया है, इस पर आपको शर्म आनी चाहिए। यही पैसा अगर आटा पे, चीनी पे, डीज़ल पे, पेट्रोल पे लगता, लोगों की एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन पे लगता, तालीम पे लगता, सेहत पे लगता, तो आज लोगों को कुछ रिलीफ मिलता। आज लोग 1 किलो घी जो है वो 500 रुपये ख़रीदने पे बेचारे मजबूर ना होते। घी का एक डब्बा आज आवाम जो है ना, आम आवाम, वो किस्तों पे ख़रीदने पे मजबूर है। उसकी वजह ये है कि देखें, कुछ वीडियोस चल रही हैं कि महंगाई है तो क्या हुआ, पेड वीडियोस हैं। मैं ये समझती हूँ कि जिनके पास हलाल का कमाया हुआ पैसा है, उनको 500 रुपये घी किस तरह वो लेते हैं, ये वही जानते हैं। तो जिनके पास दूसरे ज़राए से पैसा आता है, हुकूमती ज़राए से पैसा आता है, दूसरा पैसा आता है, उनको महंगाई नहीं लगती। तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से 21 करोड़ अवाम से ज़्यादा ऐसे हैं जो इस गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। तो ये जो आपने कौम का पैसा, कौम के वसाइल, टैक्स पेयर का पैसा आपने अपने जलसों पे खर्च किया, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा और हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, अमर बिल मारूफ की जब आप बात करते हैं कि नेकी का हुक्म दो, तो आप किस नेकी के लिए लोगों को बुला रहे हैं? आपने आज फिर मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया। मुझे इस्लामाबाद से लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि हमारे स्ट्रीट्स में, हमारी गलियों में, हमारी सड़कों पे गाड़ियाँ लाउड स्पीकर्स लेके फिर रही हैं और वो कह रही हैं कि अगर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो इमरान खान के जलसे में आए। ये क्या तरीका है भाई? आपने आज अमर बिल मारूफ का नाम दे दिया है जलसे को। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अमर बिल मारूफ आपकी नज़र में क्या है? क्या लोगों के मुंह से रोटी छीन लेना अमर बिल मारूफ है? उनको जो चीनी उनसे छीन लेना, उनसे आटा छीन लेना, उनसे बिजली छीन लेना, उनसे गैस छीन लेना अब अमर बिल मारूफ है? या बदतमीज़ी और बदतहजीबी के नए रिकॉर्ड कायम करना अमर बिल मारूफ है? आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को बार बार डीज़ल कह के बुलाते हैं।
میں آج پوری قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اندر کوئی ایک شخص ڈیزل کہلانے کا حقدار ہے، اس کا نام ہے عمران خان، کیونکہ اس کے دور میں جس طرح سے ڈیزل کی جتنی قیمتیں بڑھی ہیں، ڈیزل کا جو نام ہے وہ ہمیشہ کے لیے عمران خان سے منسوب ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فلاں کو اردو نہیں آتی، فلاں 15 سال میں بلاول اردو نہیں سیکھ سکا۔ تو بلاول 15 سال میں اردو سیکھ سکا ہو یا نہ سیکھ سکا ہو، آپ 75 سال میں تمیز نہیں سیکھ سکے۔ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کس کو کس طرح سے بلانا ہے۔ آپ سیاسی انتقام میں آپ اتنا بوکھلا گئے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ ٹی وی پہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو چوہا کہتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے یا میرے خاندان نے مجھے لوگوں کو اس قسم کے القابات سے نوازنا نہیں سکھایا، لیکن اگر آپ نے اب بات کی ہے تو آپ کو سننی پڑے گی، جواب سننا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو چوہا کہتے ہیں۔ 2018 میں سب سے بڑے چوہے آپ تھے جس نے ووٹ کی پرچی کو کترا، اور وہ RTS جو آپ نے بٹھایا لوگوں کو آج بھولا نہیں ہے، تبھی 3.5 سال میں آپ کا یہ حال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ روز جو آپ اسپیکر کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر جو ووٹنگ کو بار بار آگے کرتے ہیں اور ڈیلے کرتے ہیں، یہ بھی آپ آئین کو کتر رہے ہیں۔ یہ وہ والا چوہا ہے جو لوگوں کا آٹا کھا گیا، یہ وہ چوہا ہے عمران خان جو لوگوں کی چینی کھا گیا، یہ وہی چوہا ہے جو لوگوں کا سکون کھا گیا، اور یہ وہی چوہا ہے جو پاکستان کی ترقی کو کھا گیا۔ آج آپ جتنے بھی بہانے کر لیں، میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں، آپ کرپشن کارڈ استعمال کر لیں، اب آپ کرپشن کارڈ کی طرف آ جائیں، آپ لوگوں کو کرپٹ کہتے رہیں۔ تاریخ کے بدترین سکینڈل آپ کے اپنے LNG سکینڈل آپ کو بھول گیا، 122 ارب کا ڈاکہ آپ نے لوگوں کی جیبوں میں ڈالا۔ چینی سکینڈل آپ کو بھول گیا، آٹا سکینڈل آپ کو بھول گیا، آپ کو جو ادویات کا سکینڈل آپ کو بھول گیا۔ آج آپ کی وجہ سے لوگ دوائیاں لینے سے مجبور ہیں، سے محروم ہیں۔ لوگوں کو انسولن جو ہے وہ یا پیناڈول کی گولی آپ دیکھیں کتنی مہنگی ہوگی، 600% دوائیوں میں اضافہ ہوا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں آلو پیاز کا ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا۔ آپ کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا، تو یہ کون سا امر بالمعروف ہے جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ تو یہ جو 2018 میں 2014 میں جو آپ نے دھرنا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، آج اسی ڈی چوک میں آپ واپس پہنچ گئے، اور یہ آپ کسی انٹرنیشنل سازش کی وجہ سے نہیں پہنچے، آپ کسی ملکی سازش کی وجہ سے نہیں پہنچے، یہ آپ اپنے اعمال سے پہنچے ہیں۔ یہ آپ اس لیے وہاں پر آج پہنچے کیونکہ آپ کو لوگوں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے، جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دیں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد آتا ہے، امر بالمعروف کی آپ بات کرتے ہیں، نیکی کا حکم دو، تو مجھے آج بھی وہ دن یاد آتا ہے جب مری میں منو برف کے نیچے لوگ سیاح جو ہیں وہ دب گئے اور آوازیں دیتے رہے۔ بنی گالا سے مری کتنا دور ہے؟ 40 منٹس۔ آپ کو اتنی توفیق نہیں ہے، آپ شہباز شریف کو کہتے ہیں شوباز، اور اس کو کہتے ہیں وہ بوٹ پہن کے آ جاتا ہے۔ شہباز شریف آپ سے 1000 گنا اچھا ہے۔ آپ کا اور شہباز شریف کا کیا کمپیریزن ہے؟ وہ تو جب سیلاب آتے تھے اور لوگوں میں پانی جب اتنا گھٹنے تک پانی ہوتا تھا، وہ بوٹ پہن کے اترتے۔ اس کو خدمت کہتے ہیں، اس کو شو بازی نہیں کہتے۔ آپ کو اپنی ناک سے نیچے کچھ نظر نہیں آتا، اور آپ بات کرتے ہیں شہباز شریف کے اوپر۔ شہباز شریف کو آج بھی اگر لوگ یاد کرتے ہیں تو اس کی خدمت کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ اور یا امر بالمعروف آپ کا یہ ہے کہ جب کوئٹہ کے اندر ہزارہ برادری اپنی لاشیں آگے رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کو پکار رہی تھی، بلاول گیا وہاں پر، میں گئی، یہ کوئی احسان نہیں ہے، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں جن کے پاس ہم گئے۔ جب میں وہاں پر گئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی لاشیں آگے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ 2 بچیاں ایسی تھیں جن کے گھر کے اندر کوئی دفنانے والا مرد نہیں تھا، وہ اپنی لاشیں آگے رکھ کے بیٹھی، تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ عمران خان چاہے جعلی وزیر اعظم ہو، وہ آ جائے ہمارے پاس۔ یہ وہاں نہیں گئے، ان کو کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ تو کیسے وہ لفظ آج آپ کے آگے آئے؟ اب آپ 2 سیٹوں کے والوں کے پاس جا رہے ہیں جن سے ہاتھ ملانا بھی آپ کو گناہ لگتا تھا، ان کے در پہ ماتھا ٹیک رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو کبھی بھیک مانگتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، کبھی دھمکی دیتے ہیں واپس آ جاؤ، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ لوٹے ہیں۔ بھئی یہ وہی لوٹے ہیں جن سے آپ پچھلے 3-4 سال میں وضو کرتے رہے، آج آپ ان کو لوٹے کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور پھر
آپ کسی سازش کا شکار نہیں ہوئے. سب سے پہلے آپ کی اپنی پارٹی نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی امریکی سازش ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ. آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا تو خیال ہونا چاہیے. کیا امریکہ نے آ کے آپ کے 2 درجن ممبرز کو کہا تھا کہ عمران خان کو چھوڑ دو؟ ظاہر ہے وہ سیاسی لوگ ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے, الیکشنز آنے والے ہیں, انہوں نے اپنے حلقوں میں جا کے ووٹ مانگنا ہے. آپ کی کارکردگی کے ساتھ, آپ کی نالائکی اور نااہلی کی جو انبار لگے ہوئے ان کے ساتھ کوئی بھی ذی شعور پولیٹیکل بندہ جو ہے وہ حلقوں میں نہیں جا سکتا ووٹ مانگنے کے لیے. تو انہوں نے اگر وہ بوجھ اپنے سر سے اتار پھینکا ہے تو آپ اس کو انٹرنیشنل سازش کا نام دے رہے ہیں. ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ جب ٹرمپ صاحب تھے تو آپ ٹرمپ سے میٹنگ کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ نے جھومتے جھومتے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو کہاں ہے وہ ورلڈ کپ آپ کا؟ تب امریکہ آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہا تھا. اور پھر جب آپ پریزیڈنٹ بائیڈن کے فون کا انتظار کرتے رہے تو تب امریکہ آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہا تھا. جب فون نہیں آیا تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے. آپ کے اپنے ممبرز آپ کو چھوڑ گئے. سب سے بڑا عدم اعتماد آپ کے اوپر سے آپ کی اپنی پارٹی نے کیا, آپ کے پارلیمنٹیرینز نے کیا, آپ کے ایم این ایز نے کیا, آپ کے ایم پی ایز نے کیا. اور صرف ان لوگ وہ جہاں سے آپ کی پارٹی آئی تھی راتوں رات وہیں واپس چلی گئی. جیسے بنی تھی ویسے ہی ٹوٹ گئی. اور یہ کوئی ایم این ایز اور ایم پی ایز جو کہ ان نون لوگ ہیں, صرف انہوں نے نہیں کیا. آپ کے وہ ساتھی جو آپ کا کچن چلاتے رہے, جو آپ کے خرچے اٹھاتے رہے, جو آپ کے ناز اٹھاتے رہے, آپ کے لیے جہاز بھر بھر کے لوگوں کو, ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو لے کر آئے تاکہ وہ آپ کی حکومت میں شامل ہو سکیں, انہوں نے آپ کے خلاف عدم اعتماد کیے. تو وہ امریکی سازش ہے. اور پھر نہ صرف پارلیمنٹ میں آپ کے اوپر عدم اعتماد ہوا بلکہ 16 میں سے 15 ضمنی الیکشنز آپ حکومت میں رہتے ہوئے ہارے. عوامی عدم اعتماد بھی آپ کے اوپر ہو گیا. تو نہ عوام چاہتی آپ رہیں, نہ آپ کی پارٹی چاہتی آپ رہیں, نہ پارلیمنٹ چاہتی آپ رہیں. تو آپ کیوں اقتدار سے چپکے ہوئے؟ اور پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں میرے پاس بڑا ٹرمپ کارڈ ہے. کیا ٹرمپ کارڈ ہے بھائی آپ کے پاس؟ آج عوام دیکھ لے گی کیا ٹرمپ کارڈ ہے. آپ کے پاس ایک ہی کارڈ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں بلکہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں, کیونکہ آپ کا فیوچر اب پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں ہے انشاءاللہ. اور پھر لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب وہ بھاشن سن کے قوم کے کان پک گئے پچھلے 5-6 سال کہ طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہے, کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ای سی پی آپ کو کہہ کے تھک گیا, آپ کو نوٹس دے کے تھک گیا. آپ نے کان تک نہیں دھرے اس نوٹس کے اوپر, اور آپ بڑی ڈٹائی سے یہ کہتے ہیں کہ ای سی پی کا چیئرمین جو ہے وہ نواز شریف کا بندہ, جو آپ سے سوال کرے, جو آپ کے اوپر لیگل ایکشن لے, جو آپ کو نوٹس بھیجے وہ نواز شریف کا بندہ ہے. بھائی اگر آپ اپنی حکومت میں رہتے ہوئے نواز شریف سے اتنے عاجز آ گئے کہ وہ لنڈن سے بیٹھ کے سب کو کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کو شرم سے مستعفی ہو جانا چاہیے. اور پھر فارن فنڈنگ کا آپ حساب نہیں دے رہے. مطلب آپ نے ایڈمٹ کر لیا, آپ کی پارٹی نے ایڈمٹ کر لیا کہ آپ نے جھوٹ بولا. آپ 7 سال اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہے. آپ نے ہر حربہ استعمال کیا, طاقت استعمال کی فارن فنڈنگ کیس کو دبانے کی. بھئی تھوڑی دیر کے لیے تو ہو سکتا ہے, طاقت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی. جس نے طاقت پہ تکیہ کر لیا اس کا کام ختم ہے. تو اب دیکھیں نا, طاقت آپ کی کمزور ہوئی, ادھر ادھر ہوئی تو کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو یہ سب سکینڈلز کے جواب دینے پڑیں گے. آپ جو لوگوں پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں, آپ نے نواز شریف کے خلاف کیا نہیں کیا, شہباز شریف کے خلاف کیا نہیں کیا, مسلم لیگ نون کے تمام لیڈران کے خلاف آپ نے کتنی بڑی کرپشن کی کیمپین چلائی. اور آپ نے $65 ملین آپ نے اس کیمپین پہ خرچ کیے, جو کہ 12 ارب روپے بنتے ہیں, 1200 کروڑ روپے بنتے ہیں. اور بدلے میں آپ نے کیا لیا؟ بدلے میں آپ نے صادق اور امین کا نواز شریف کو بھی, شہباز شریف کو بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے آپ نے سرٹیفکیٹ دلوا دیا. وہ جو موسوی ہے براڈ شیٹ والا, اس نے بھی نواز شریف صاحب سے معافی مانگی ہے. اور وہ جو برٹش کرائم ایجنسی
انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے اوپر کوئی نئی منی لانڈرنگ کا مقدمہ، نیشنل کرائم ایجنسی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ کوئی NCA جو ہے کہ کوئی شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ نہ ثابت ہوئی ہے نہ ہے. تو بھائی موسوی نے معافی مانگی، جج ارشد ملک نے معافی مانگی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں عمران خان جب تمہیں بھی نواز شریف سے، شہباز شریف سے اور مسلم لیگ نون سے معافی مانگنی پڑی، کیونکہ تم نے بہتان تراشی کی، تم نے عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور بات تم امر بالمعروف کی کرتے ہو. تمہیں پتہ ہے کہ بہتان لگانے والے کی سزا کیا ہے؟ یہ وہی سزا ہے جو تمہیں آج حکومت میں رہتے ہوئے مل رہی ہے. تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کہاں جاؤ. وہی الزام جو تم نے نواز شریف، شہباز شریف پہ لگائے تھے، وہ آج سب تمہارے آگے آ رہے ہیں. اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے، میں بتا دوں کہ جو اسکینڈلز کا باپ ہے نا، وہ جو فرح نامی خاتون ہے، اس کی جب ڈیٹیلز باہر آئیں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کہاں جاؤ گے، اور اس کے ثبوت موجود ہیں. اور یہ جو آپ اچھے بچے بنے ہوئے ہیں نا کہ میں تو بڑی چالاک لومڑی بن کے آپ یہ بات کل کہہ رہے تھے کہ نواز شریف آئے گا تو اداروں کو یہ کر دے گا، نواز شریف آئے گا تو اداروں کو وہ کر دے گا. بات یہ ہے کہ تم چالاک لومڑی بننے کی کوشش نہ کرو. نواز شریف اس دھرتی کا بیٹا ہے، اسی ملک میں اس نے جنم لیا ہے، سب کچھ نواز شریف کا اسی ملک میں، شہباز شریف کا اسی ملک میں. اور نواز شریف جو ہے اس نے جو پاکستان پہ جس بھی منصوبہ بنا ہے، جو اس پہ الحمدللہ نواز شریف اور شہباز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون کی مہر ہے. تو پاکستان کا بیٹا ہے نواز شریف، پاکستان کے ادارے اس کے اپنے ادارے ہیں. ہاں، اصول کی بات وہ کرتا ہے، کرتا رہے گا. اور اگر ہر ادارہ جو ہے اپنے آئینی رول کے مطابق اپنی جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے گا تو سب ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں. تمہاری یہ چالاکیاں اب نہیں چلیں گی. یہ تم کس کو سنا رہے ہو؟ ڈرا رہے ہو اداروں کو. اور تم جو کہہ رہے ہو کہ میں خاموش ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ تم یو آر ناٹ اے گڈ بوائے. اس لیے نہیں کہہ رہے بیکاز یو آر ویری نائس، اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری کرپشن کے اتنے بڑے بڑے ثبوت ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ تم نے منہ کھولا تو تم ایک دن جیل برداشت نہیں کر سکو گے. یہ حمزہ 2 سال جیل برداشت کر کے آیا، میں سزائے موت کی چکی میں رہ کے آئی، 2 دفعہ جیل برداشت کی. نواز شریف صاحب نے 73 ایئرس کی عمر میں جیل برداشت کی، شہباز شریف صاحب نے کی، شاہد خاقان نے کی، رانا ثناء اللہ نے کی، مفتاح اسماعیل نے کی، سعد رفیق صاحب نے کی، احسن اقبال صاحب نے کی، اور سوری اگر میں کسی کا نام بھول رہی ہوں، حنیف عباسی صاحب نے کی، خواجہ آصف صاحب نے کی، سلمان رفیق صاحب نے کی، شاہد خاقان صاحب، حافظ سلمان صاحب نے کی. مطلب پوری مسلم لیگ نون نے کی. آپ میں یہ بتا دوں کہ آپ اس لیے چپ ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اتنے بڑے بڑے پلندے ہیں لوگوں کے پاس آپ نے منہ کھولا وہ سب سامنے آئیں گے. آپ منہ کھولیں یا نہ کھولیں، جو ثبوت ہیں وہ تو آ کے رہیں گے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی پردہ نہیں اس پہ لمبے عرصے کے لیے آپ ڈال سکتے. اور آپ ڈرپوک آدمی ہیں، آپ دیواریں پھلانگ کے بھاگنے والے انسان ہیں، لیکن ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں لاہور کے واسیوں کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل لانگ مارچ میں شرکت کر کے جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو 4 چاند لگائے. آپ نے دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے دیکھا، اور سب سے جو اس میں واضح عنصر تھا وہ عام آدمی کا تھا. کل میں نے دیکھا کہ گاڑیوں والے، رکشہ والے اور موٹر سائیکل سوار، ان کی خواتین، فیملیز، بچوں سمیت گاڑی سے اتر کر، رکشوں سے اتر کر ہمیں ویو کر رہے تھے. ہم بڑے خطا کار انسان ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کل میں نے کہا کہ ایک عدم اعتماد کی تاریخ 8 مارچ کو ہم نے جمع کرائی قومی اسمبلی میں. کل عوام نے لاہور کی بالخصوص اور گجرانوالہ تک انہوں نے اپنا فیصلہ دیا کہ ہم نے سڑکوں پر بھی عدم اعتماد عمران نیازی پر کر دیا ہے.
اور یہ عدم اعتماد کی 4 سالہ جو بدترین کارکردگی ہے، جس میں عوام کو چینی کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، آٹے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، جب کرونا آتا ہے تو پیناڈول کی گولی ناپید ہو جاتی ہے، جب کھاد کی ضرورت اشد ہوتی ہے کھیتوں اور کھلیانوں میں تو کاشتکاروں کو ایک ایک بوری کے لیے رلنا پڑتا ہے. تو یہ وہ اس کی کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے آج متحدہ اپوزیشن جو ہے اس نے یہ ٹھان لیا ہے، عوام کی منشا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے عوام کا کہ عمران نیازی کو گھر جانا ہے. اور نیازی صاحب ہم سے انتقام لیا، ہماری جماعت کے قائدین سے انتقام لیا، جیلوں میں ڈالا، آپ نے اپنے انا کے بت کو راضی کیا، اس کا حساب اللہ لے گا آپ سے. لیکن جو زخم آپ نے پاکستانی عوام کے دل پہ لگائے ہیں، آج رات کو بچے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے سوتے ہیں، آج ہیلتھ کارڈ ہونے کی وجہ کے باوجود لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ پینرول اور باقی دوائیاں اپنی جیب سے خرچ کے لاؤ. یہ ڈھونگ ہے ہیلتھ کارڈ بھی، یہ تو نواز شریف اور شہباز شریف کا پروجیکٹ تھا. تو یہ سب ڈھونگ رچایا گیا. نیا پاکستان جو تھا وہ صرف ایک کھیل تماشا انہوں نے سمجھا، اور اپنے جھوٹ کی لعنت تلے پرانے پاکستان کو جو 5.8% گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے تھے ہم، اس کو بھی دفن کر دیا. تو عمران نیازی صاحب، ہم بھی آ رہے ہیں، ہمارے کارکن بھی آ رہے ہیں، عام پاکستانی بھی آ رہا ہے اسلام آباد انشاءاللہ. اور آپ کی طرح ہم تماش بینی کرنے نہیں آ رہے جس میں آپ نے چین کے صدر کو جو پاکستان کے انٹرسٹ میں آ رہا تھا اس کو دورہ ملتوی کرنا پڑا. انشاءاللہ ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا اسلام آباد میں، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں. ہم اپنا جو ہے کسی امپائر پہ بلیو نہیں کرتے، ہم پاکستانی عوام پر اعتماد کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا راستہ جو ہے نا وہ اب پرائم منسٹر ہاؤس نہیں جائے گا، اب آپ کو بنی گالا سے بھی اتاریں گے اور عوامی عدالت میں پیش کریں گے، اور آپ کو ان تمام جھوٹوں کا حساب دینا ہوگا. 1 کروڑ نوکریاں دور کی بات، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. 50 لاکھ گھر دور کی بات، لوگ بے گھر ہو گئے، اپنے گھر بیچ کر اپنے بچوں کا علاج کراتے ہیں، اپنی روزی روٹی پوری کرتے ہیں، بجلی کے بل جو قیامت ڈھاتے وہ ادا کرتے ہیں. تو میں اور مریم بہن اسلام آباد جائیں گے، ابھی گجرانوالہ جانا ہے، پھر آگے کا سفر ہے GT روڈ کا انشاءاللہ. تو میں آج لوگوں سے، عام پاکستانی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اس پاکستان کے لیے، وہ جو لاکھوں لوگوں نے قربانی دی تھی جب ہندوستان سے الگ ہو کر ایک ملک مارد وجود میں آیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج وہ ان شہیدوں کی قربانیاں یہ تقاضا کرتی ہیں ہر پاکستانی سے کہ اس شخص کا احتساب ہونا چاہیے، کڑا احتساب ہونا چاہیے، جس نے ایک ایٹمی قوت کو، اس کے دفاع کو قرضوں کے اوپر محیط کر دیا. آج اس ملک جو ایٹمی قوت ہے اس کے دفاع کے اخراجات بھی قرضوں سے چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. تم کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا اور میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، اور تم نے تو خودکشی نہیں کی. پاکستانی عوام بے روزگاری کے ہاتھوں، اپنے بچوں کے بھوک کے ہاتھوں اپنا خودکشی کر رہے ہیں. تو عمران نیازی فکر نہ کرو، تم نے جتنے تماشے لگانے تھے لگا لیے، تم نے جتنے ٹرمپ کارڈ کھیلنے تھے کھیل لیے. اب پاکستانی عوام کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے اور اس پہ لکھا ہے کہ عمران نیازی تمہیں جانا ہے، اور تم کہتے ہو ریاست مدینہ. میں کہتا ہوں اس کے سارے گناہ اللہ شاید معاف کر دے، اللہ رحیم ہے، لیکن تم نے ریاست مدینہ کا نام اپنی جھوٹی سیاست میں استعمال کیا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور تم اب لوگوں کہتے ہو کہ جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے وہ اسلام آباد آئے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں تو اپنا جرمنی کی تاریخ نہیں پتہ. تمہیں ترکی جاتے ہو تو وہاں تاریخ بیان کرتے تو وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے کہ یہ تو ہماری تاریخ نہیں ہے. عمران نیازی کو کہاں سے نازل ہو گئی؟ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اور اس ریاست مدینہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے
सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि आपने ये दूसरा कुर्ता कहाँ से पहना है, तो आप रज़ी अल्लाह तआला को जवाब देना पड़ा। तुमसे पूछा जाता है कि ये तोशा खाने के लाखों डॉलर के तोहफे तुमने किसको बेच दिए, तुम कहते हो कि जवाब दूंगा तो अपना जो है पाकिस्तान ठीक है नहीं थी। और नवाज शरीफ साहब को कहा गया जब 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में इस झूठे न्याजी की हुकूमत बनी थी कि आप हुकूमत बनाए, उन्होंने कहा नहीं वहाँ पर अक्सरियती जमात है, उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। इसने तो धज्जियाँ बिखेरी हैं अखलाकी रवायात की, जमहूरी रवायात की। तो गुजारिश ये है कि हमने अभी अपनी तमाम तर तवज्जो इस अजाब से, इसको कहते हैं ना सुनामी, सुनामी, इसको कोई कान में बता देता, जो कान में कुछ बताता है वो कह देता है कि सुनामी तबाही का नाम है, तो एक ही सच बोला इसने कि सुनामी लेके आऊँगा और पाकिस्तान को तबाह कर दिया। गुजारिश ये है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने 4 साल बदतरीन इंतकाम सहा। आज वज़ारत आला एक बहुत छोटी चीज़ है, मुल्क को बचाना इस अजाब से बहुत बड़ा मकसद है। तो कई मरतबा जब कौम दुराहे पे खड़ी होती है तो ओहदे बड़े छोटे होते हैं, मकसद बहुत बड़ा हो जाता है। और ये फिर इंशाअल्लाह जब पंजाब की बारी आएगी तो पाकिस्तान के आलातर मफाद में बैठकर इसका हल निकाल लेंगे। गुजारिश सिर्फ ये है, गुजारिश ये है कि आज हम निकल रहे हैं, मैं और मरीम बहन, और इस्लामाबाद जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम से, नौजवानों के जिसके ख्वाब आज चकनाचूर हो गए, हमारे साथ चलें और इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह ताला इसके डोलते हुए तख्त को आखिरी धक्का देंगे और अल्लाह के वजह से इसको गिराएंगे। सेक्रीफाइस जो आप कर रहे हैं इसका पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है पाकिस्तान में तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी इस जो इंतकाम लिया गया है आप लोगों से, उसको भी फिर बुलाना पड़ेगा पाकिस्तान। इसी में मैडम ऐड कर लीजिएगा, कल सुबह 5 बजे तक पहुंचे तो वहाँ पर सेक्रीफाइस का इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन कहने जा रहा है। आई थिंक इस सैक्रिफाइस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे होगा कि पाकिस्तान को उस बीमारी से जिसका नाम इमरान खान है, जो लोगों के घरों को खा गई, लोगों की नौकरियों को खा गई, जो लोगों को जिसने चूल्हे बुझा दिए, जिसने लोगों के घरों में सुकून में आग लगा दी, उस बीमारी से, महंगाई से, लाकानूनियत से, बैड गवर्नेंस से, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और तारीख़ी नाअहली और नालायकी से पाकिस्तान को जादू टोने से आज़ादी मिलेगी। इससे बड़ा नेशनल इम्पैक्ट उसका हो नहीं सकता। गाला से मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलियत जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग में इन्वॉल्व थी? और दूसरा, आप दोनों से सवाल है कि अगर आपको इक़्तिदार मिला तो जिस तरह हमजा शहबाज 2 दफ़ा जेल में रहे, आप जेल में रही, मियां नवाज शरीफ जेल में रहे, इसी तरह इमरान खान को भी आप लोग जेल में डालेंगे? देखिए, कानून जो है वो तो अपना रास्ता लेता है, किसी से पूछ के किसी को जेल में नहीं डाला जाता। अगर आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, अगर आपने अब समझा था कि आपको 10-12 साल का प्लान बना के बैठे हुए थे और उसी आड़ में आपने जो आवाम की जेबों पर, ट्रांसफ़र्स पर, पोस्टिंग्स पर, तब्दीलियों पर आपने जो डाका डाला है, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और वो हिसाब ना नवाज शरीफ लेगा, ना शहबाज शरीफ लेगा, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेगी, वो पाकिस्तान की आवाम आपसे लेगी। पाकिस्तान के जो आइन और कानून के जितने इदारे हैं उनको जवाब आपको देना पड़ेगा। तो इमरान खान असम्बलियां नहीं तोड़ सकते वफाक में, लेकिन पंजाब के अंदर अब असम्बलियां तोड़ने के लिए असम्बली जो तैयार कर ली गई है उनको रोकने के लिए क्योंकि अदम एतमाद कब तक ले जाएंगे पंजाब के? बकौल आपके, आप कह रहे हैं कि अपना जो है वो असम्बली तैयार कर ली गई है पंजाब असम्बली को तोड़ने की, और मेरे तक भी इतलात पहुँच रही हैं। हकीकत क्या है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि टांगे काँप रही हैं, टांगे काँप रही हैं। मैं आज दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी ये काविश जो लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान के लिए है, इसको कामयाब करे। और मेरा ख्याल है कि अब हमें अपने मकसद में जाना है। गुजरांवाला की आवाम इंतज़ार करी, आगे भी जाना है इस्लामाबाद।
तो अल्लाह ताला अगर हमें इनका एक सवाल करना अगर तहरीक एक सेकंड कामयाब हो जाती है तो नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान में आप भाई ऐसे नहीं बात करें बारी बारी सब चलिए आज बात करें पॉलिटिकल सिनेरियो में जो है, इसी पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको एक फोन आते थे कि आपको स्क्वैश करने के फोन आते थे। अब इसी पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको हुकूमत गिराने के फोन आ रहे हैं और मुनर्रफ यकीन को फोन आ रहे हैं, आप लोगों के साथ मिलाने के, इत्तेहादियों को तोड़ने के फोन आ रहे हैं। तो अब वो फोन कहाँ गए जो आप लोग को स्क्वैश करने के फोन आते थे? आपको किसने कहा कि फोन आ रहे हैं? आपको स्क्वैश करने के फोन आते थे, आप कहते थे मुझे स्क्वैश करने के फोन आ रहे हैं। बस वक्त की बात है, वो वक्त चला गया। मरियम साहब आपने बड़ी अच्छी बात की ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है, बजाय ऐसे लग रहा है कि खास साहब। अच्छा मरियम साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है। एक मिनट नहीं यार वो मैं गुजरांवाला की ज़बान में कहना चाहती हूँ, आखिरी जुमला एक। मरियम साहब आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, ये बता दें गुजरांवाला जलसे में पीडीएम के नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने छुड़ाया है, तो क्या वो आपके पास सबूत है और क्या ये इल्जाम दुरुस्त था, आज भी दुरुस्त है? आप कहते हैं इमरान खान ने चुराया, लेकिन आपके वालिद कहते हैं वो जनरल बाजवा ने चुराया और उनका नाम भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कुछ कह रहे थे? आप अदारे न्यूट्रल है।